राज के साथ मैं हूं एनी खान और मेरे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान। नाजरीन, पाकिस्तान में एक अनोखा रिवाज है कि मुनाफा बख्श इदारों को कौड़ियों के मोल फरोख्त कर दिया जाए और खसारे में चलने वाले सफेद हाथियों को मुसलसल पाला जाए। आज प्रोग्राम के पहले पार्ट में हम बात करेंगे इंसाफ हुकूमत के वज़रा पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान चेयरमैन CBA स्टेट लाइफ शाहिद वहीद साहब। जबकि दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे पुलवामा हमले के बाद ऐसा क्या हुआ जो कश्मीरी पाकिस्तान से खफा हो गए, और तीसरे पार्ट में मौजू रहेगा 9 मुस्लिम हिंदू बहनें बालिग निकली और अब हर तरफ इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। साथ साथ होंगी आपकी लाइव कॉल्स भी। पहले मौजू की तरफ चलते हैं, बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, इमरान खान की तब्दीली सरकार के झंडे तले एक और स्कैंडल पक रहा है। पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैंडल में से एक स्कैंडल कहा जा सकता है इसको। जी, मेरा ख्याल है इस वक्त अगर इमरान खान ने इसको ना रोका या इस हुकूमत ने ना इसके ऊपर रोका, कुछ एक्शन लिया, तो ये अपनी तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। और इमरान खान साहब को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वार्न कर रहा हूँ कि इसको फौरी तौर पे अपने तौर पे इसको देख लें कि ये क्या सूरत हाल है। मुझे नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बात हो और असेंबली में भी बात हो और उसके बावजूद भी किसी के कानों पे जू ना रहेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे साथ है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनियां जो थी, ये जुल्फकार अली भुट्टो के पहले प्राइवेट 32 के करीब कंपनियां थी। इन 32 कंपनियों को एक ऑर्डर आया 1972 में, और उसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर। इसको कहते हैं लीनो। इसके तहत वो सारी की सारी कंपनियां जो थी, वो जैसे बैंक नेशनलाइज हुए थे, जैसे बाकी चीज़ें हुई थी, इन कंपनियों को भी नेशनलाइज करके एक कंपनी बना दी गई थी जिसका नाम था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, ये 1992 तक चलती। फिर जब हम IMF पर गए और जब हम वर्ल्ड बैंक पे आए, तो फिर वर्ल्ड बैंक का जो होता है वो कहते हैं जी रियासत के पैसे एसेट जो बेचो, ताकि प्राइवेट बैंक मार्केट में आए, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए और रियासत कमजोर से कमजोर होती जाए और उनका कर्जा जो है उस पर चढ़ता जाए और कर्जा वो वसूल करे। तो उन्होंने 1992 में ये कंपनियां को इजाजत दे दी कि आप, फिर वो जुबली भी आई और इंश्योरेंस भी आई, फिर अब इस्लामिक बैंकों के तकाफुल पे पता नहीं क्या क्या कुछ है। अब ये पूरी की पूरी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, मुझसे, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेती। सही, ये खुद चलती है, ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है किसी तौर पर भी। इसके तकरीबन 1100 अरब के करीब जो है इसके वो हैं एसेट्स हैं, 1100 अरब के करीब लाइफ फंड जिसको कहते हैं। इसके 95% इन्वेस्टमेंट है। 2017 के 31 दिसंबर को पूरे साल का इसका मुनाफा होता है। 75 अरब रुपया इसने मुनाफा कमाया और 101 अरब रुपए का प्रीमियम था। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर 3 बुनियादी तौर पे लोग होते हैं। एक होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बहुत नीचे जी, जो जाके आपके पास भी आएगा इंश्योरेंस करा रहे मैडम मर्जी वो। दूसरा होता है सेल्स ऑफिसर और तीसरा होता है सेल्स मैनेजर। ये तीनों तनख्वाह नहीं लेते। ये जब लेके आते हैं प्रीमियम और जब 80% प्रीमियम इनका हो जाता है तो इनको उनकी कमीशन मिल जाती है, कमीशन पे काम करते हैं। बस बिजनेस लेके आते हैं, बिजनेस मॉडल है वो लेके आते हैं। ये तकरीबन 2 लाख के करीब, 1,75,000 तो सेल्स वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ऑफिसर्स हैं, ये रखते हैं। ये सारे के सारे काम कर रहे थे इफेक्टिवली। अब खुमार चढ़ा है कि इसको कहीं बेचा जाए, और उसमें बुनियादी तौर पर रज़ाक दाऊद साहब जो है ना, वो जाहिर बात है अभी उनसे पूछेंगे उनका क्या मसला है। रज़ाक दाऊद साहब जो है उनकी, वो खुद मेमन है जी। उन्होंने एक सेक्रेटरी फिनांस है आजकल वो लगे हुए, वो भी एक मेमन है, यूनुस डागा साहब को उन्होंने 27 नवंबर 2018 को उन्होंने इसका चेयरमैन लगा दिया। अब चेयरमैन लो लेवल की पोस्ट है, वो सेक्रेटरी कॉमर्स होते थे। ये ऐसे ही है कि DSP SHO लग जाए, छोटा नहीं होता है ना कोई, या प्रोड्यूसर AP हो जाए आपके यहाँ। अब आपको समझाने के बाद इस बंदे ने बारे में होता है कि इसका जो चेयरमैन लगने के लिए आपको फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए SECP के रूल्स के मुताबिक। उसके लिए 5 साल का तजर्बा चाहिए। इसको कोई नहीं था। अगले दिन लगता ही SECP ने इस बंदे को, ये मेरिट है इमरान खान साहब का जी, ठीक, ये मेरिट पे हम फैसले करेंगे। SECP ने फिट एंड प्रमोशन इसको कर दिया कि आप जाओ। ठीक, इस बंदे ने आके जो नवंबर के बाद इसने सोचा कि कैसे करें क्या। अब ये इतना पैसा जब कमा रहा होता है तो मार्केट में जब बिडिंग आती है तो फिर तो मसला नहीं होता। अब इसको बिठाना कैसे है, इसको तबाह कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है। इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला कि इस वक्त तकरीबन जो सेल्स अफसर का कैडर है ये फेक कैडर है, अच्छा, घोस्ट कैडर है। सही, असेंबली की फ्लोर पे
اور یہ 4.8 ارب روپیہ جو ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ ایک آنا خرچ نہیں ہوتا ان کا. ٹھیک ہے 4.8 ارب روپیہ جو خرچ ہوتا ہے کچھ نہیں خرچ. انہوں نے کہا ہم اس کو ختم کر کے ان کو ہم مینیجر بنا رہے ہیں. صحیح ظاہر بات ہے وہ جب آئیں گے، وہ جب افسر لیول پہ ہو جائیں گے تو نیچے فیلڈ تو ختم ہو گیا، وہ جو کام کرتے تھے. اب 4.8 ارب روپیہ جو کمیشن بیچارہ لیتا تھا وہ بچائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو نوکری کرتا ہی نہیں تھا، کمیشن ہوتی ہے جب بزنس لے کے آتے ہیں. صحیح. اب ایسی صورتحال میں 4.8 ارب انہوں نے جھوٹ بول کے اور کہا کہ یہ. اس کے بعد اگلا معاملہ جو کہ فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب اس کا انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کہ 28% مارکیٹ شیئر ہے ہمارا رہ گیا، جبکہ مارکیٹ شیئر جو تھا وہ اس وقت ایک طارق محمود صاحب ہیں ان کے ہیڈ جو تھے، انہوں نے کہا 52.8%، اس کو انہوں نے معطل کر دیا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سی بی اے اسٹیٹ لائف یہ انشورنس کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ ابھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہیں. وہی اسی شاہد صاحب. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. شاہد صاحب میں کافی حد تک میں نے کوئی غلط بات تو نہیں ایکسپلین کی ابھی تک، یہ مجھے بتائیے گا. نہیں آپ نے بالکل درست بات کی ہے جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو صرف ایک جی بتائیے جی بتائیے کیا صرف ایک کیا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے یہ ادارہ نیشنلائز کیا تھا، تو اس کا بنیادی مقصد جس لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر کا ذکر کیا وہ تھا کمیونٹی کے بہترین مفاد کے اندر یہ کارپوریشن بنائی تھی. ٹھیک ہے. اور اس ادارے کا مقصد اس وقت منافع کمانا نہیں تھا. اس ادارے نے اس فار فلنگ ایریاز کے اندر جہاں پر کوئی انشورنس کا سوچ نہیں سکتا وہاں پر انہوں نے انشورنس کی سہولت کو جو ہے وہ فراہم کیا. جی میں سمجھنا آج تک میں جہاں پر کم ہوتا ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جب سے یہ آرڈر ہوا ہے، اب جس وقت مجھے پتا ہے کہ یہ جو فروری میں ہوا ہے 28، تو اس کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے، لوگوں نے جو 10 ارب کا پریمیم تھا وہ جب جنوری میں انہوں نے کیا 2.18، وہ اب کتنا ہو گیا ہے؟ کمی کتنی واقع ہوئی ہے؟ سر پچھلے سال 2018 میں اسی فروری کے مہینے میں 94 کروڑ روپیہ اسٹیٹ لائف نے فرسٹ ایئر پریمیم کیا تھا پچھلے سال 2018 میں، اور یہ مسلسل ہر سال 5 سے 10% رائز دیتا چلا رہا ہے. اس سال جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابھی تک یہ 25 کروڑ روپیہ سر یہ کر چکے ہیں، 75% ڈکلائن گیا ہے. اور اس پریمیم نے روٹیٹ کرنا ہے 20 سال کے عرصے تک، اور اس پر ان کو کمیشن ملنا ہے. اس پر انہوں نے 16% انکم ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانا ہے. اور یہ جو ایک قومی ادارہ سر اس کو اتنا بڑا ڈینٹ لگا ہے کہ شاید یہ اپنے دوبارہ قدموں پر کھڑا ہوتے ہوتے بہت دیر لگے. اور اس کی سر بنیادی وجہ آپ نے بالکل ٹھیک جی سر جی بتائیے شاہد صاحب، آپ بتائیں. آپ کرتے رہیں بات کرتے رہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس ادارے کو جب نیشنلائز کیا تھا نا تو یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پروفیشنل اس کی جو مینجمنٹ ہوگی وہ پروفیشنل ہوگی اور کوئی چیئرمین نان پروفیشنل نہیں لگایا جائے گا. انشورنس آرڈیننس 2000 آیا، اس ملک کے اندر لیجسلیشن ہوئی، اس کے اندر بھی اس کی کوالیفیکیشن مقرر کی گئی، کیونکہ سر انشورنس بڑا نازک قسم کا فیلڈ ہے اور دنیا بھر کے اندر اس سے زیادہ پرامن اور لوگوں کے مفاد کا سوچنے والا فیلڈ ہے ہی نہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو عام کاروباری انداز میں چلا لیں گے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی شخص ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کوئی سٹیزن پاکستان کا کہ وہ انشورنس ضرور کرائے گا. انشورنس تو لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر کچھ پیسہ بچتا ہے تو اس کو کرواتے ہیں. اور سر گزارش یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اس نے گورنمنٹ سے آپ نے ٹھیک کہا کہ کبھی پیسہ نہیں لیا، اور پیکرا جو ریٹنگ کرتا ہے مختلف اداروں میں 2009 سے لے کر 2018 تک 10 سال تک اس نے AAA ریٹڈ کا حاصل کیا اور ادارہ خسارے کے اندر بالکل نہیں گیا. یہ بتانا چاہنا تھا کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب ہیں ان کی کوئی اپنی انشورنس کمپنی بھی ہے کہ نہیں ہے جو کلیش آف انٹرسٹ کا جو بڑا اصول بناتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں؟ سر ان کی دیکھیں یہ اسٹیٹ لائف سے نا بہت اچھی طرح سے باخبر ہیں، اس کے پیسے کہاں رکھے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. 2010 میں یا شاید 2010 میں یا 2011 میں ایک بڑا مفاد حاصل کر چکے ہیں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے فیصلے کے تحت، جس انہوں نے پیسے معاف کرائے، کوئی انٹرسٹ تھا اس کو معاف کرایا. اور جس کے رزاق داؤد صاحب کے جو معاف کرائے گئے کروڑوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں سر، کروڑوں روپے ہیں، جس کا بہرحال ایک ڈاکومنٹری پروف موجود ہے اور وہ بالکل حاضر کر دیا جائے گا. لیکن سر گزارش میں پھر یہ عرض کروں کہ اس ادارے میں
اور پرائیویٹ اداروں کے اندر جو اتنی پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں ہیں یہ صرف اور صرف ایجنسی چینل کا فرق ہے. اس ایجنسی چینل کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اور سر میں اس کے بعد اس سے ہٹ کے ایک بڑی چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس ادارے کا ایلیویشن کیڈرز ہیں مختلف, ان کے زونل چیف تک ایلیویٹ ہو کر جاتے ہیں جو اس ادارے کے ایکسپیرینس کو سمجھتے ہیں, اس ادارے کے نارمز کو سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایلیویٹ نہیں کرنے, باہر سے لینے. یہ بڑا آسان ہے, 25 سے 30 لوگوں کو اپائنٹ کریں, اس ادارے کی پوسٹ پر بٹھائیں, بڑے بڑے پیسوں کو لائف فنڈ. سر جس نے کہا کہ 1100 ارب روپیہ, سر اگر مارکیٹ ویلیو کی طرف جائیں گے یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ 1100 ارب روپے آپ نے بک ویلیو کی بات کی ہے, فیئر مارکیٹ ویلیو 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور یہ سر اس کو ہضم کرنے کے لیے پہلے ماضی کے اندر بھی ایسے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی 51 بلڈنگز ہیں جو اس کا 55 ارب کے قریب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ 3-4 مہینے کے اندر یہ انشورنس بیٹھ جائے اور لوگ اس میں ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انشورنس میں یہ خرابی ہو رہی ہے تو لوگ پیسہ نکالنا شروع ہو جائیں گے جیسے بینکوں سے نکالتے ہیں, اور یہ تاریخ کے ساری بیٹھ جائے گی. نکالنا شروع ہو گئے سر, نکالنا شروع ہو گئے ہیں, ہو گئے سر, نکالنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں سر. آخر اسمبلی کے کیبنٹ کے اندر جا کر اگر مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس دی جائیں گی تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مقصد کیا ہے. سر انہوں نے عمران خان صاحب کے ویژن کو تھوڑا سا انہوں نے ٹیسٹ کیا یا مجھے نہیں معلوم کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹی آپ دینا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اور ہیلتھ انشورنس جو ہے اگر یہ ادارہ اس طرح چلتا رہا تو ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹی نہیں دی جا سکے گی. انہوں نے اس ادارے میں اسینشیل سروس کا ایکٹ نافذ کر دیا. اب سر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, 20 ڈپارٹمنٹ دوسرا کام کرتے ہیں, اور جو ہیلتھ انشورنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ آؤٹ سورس اس کی امپلائمنٹ ہے. نہیں یہ مجھے بتائیں, یہاں میں روکوں گا کیونکہ ہیلتھ انشورنس تو ایک ہے نا, یہ سارے کا سارا جی پی فنڈ ہے یا باقی چیزیں جو جنرل انشورنس ہے یہ بھی تو آپ کرتے ہیں گورنمنٹ سپلائز کی, آل انشورنس آپ کے پاس ہوتی ہیں. جی ہاں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں. انہوں نے جو اسینشیل سروس کا ایکٹ لگوانے کی کوشش کی اور لگوا دیا, بلکہ کوشش نہیں کی, لگوا دیا. تو یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹی فراہم کرنی ہے, اس کی تو صرف 60 ملازم ہیں, ان کو ڈیوٹی باؤنڈ کیا. اصل میں یہ ادارے کے اندر سر 2016 کے اندر بھی اس کی پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی گئی, اس کی سی بی اے نے سر اپنا کردار ادا کیا. اور اب اس ادارے کی سی بی اے کو یعنی جو وہاں پہ ورکر ہیں ان کے نمائندوں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس یہاں پر سی بی اے کا وجود ختم ہو جائے. اور سر میں آپ سے عرض کروں کہ جن ایس آر, سیلز ریپرزنٹیٹیو, سیلز آفیسر اور سیلز مینیجر کی آپ نے بات کی, سر انہوں نے خود ماضی کے اندر یہ طے کیا کہ تمام معاملات ان کو آن بورڈ لے کر طے کریں گے, اور ماضی میں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا رہا, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو مل جل کر آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں, آج بھی کاسٹ کی کوئی بات تھی, ٹھیک ہے, ہاں میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کے سر ہر مہذب معاشرے میں, جی صحیح بات ہے, ہر مہذب, جی بتائیں, ہر مہذب معاشرے میں نمائندگی کا احترام ہوتا ہے. یہ فیلڈ ورکر بھلے ان کا کوئی لیگل حیثیت نہ ہو, لیکن یہ اپنے فیلڈ ورکر کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ماضی کے اندر آپ نے ان کو آن بورڈ لے کر تمام فیصلے کیے. ایک دفعہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے, ہمیں آپ کا کمیشن ریٹ کم کرنا ہے. سر یہ میز پر بیٹھے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا, کمیشن ریٹ کم کر دیا گیا. لیکن آج اگر یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی گھوسٹ ملازمین ہو اور ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی, بڑی نواز. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو انہوں نے عمران خان صاحب کو اور کیبنٹ کو بتایا کہ یہ جو سارے جو ہیں فیک امپلائیز ہیں, 1 لاکھ دیتا ہے, اور ان ساروں کو انہوں نے پروموٹ کر دیا. یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ وہ فیک ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو وہ کہتے ہیں جی یہ 4 پوائنٹ ہے. میں بتاؤں نا مسئلہ سارا یہ سی بی اے کی بات جو کرتے ہیں جس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ہمیشہ کہا جاتا ہے جو بیوروکریٹ جا کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلرز کا ایک جتھا بن چکا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ کماتے ہیں, ان کو اتنے ہم کمیشن دیتے ہیں, اگر ہم ان کو مینیجر بنا دیں گے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے اسینشیل سروسز پتہ ہے کہاں لگتا ہے, جہاں ایٹم بم بن رہا ہو, جہاں فوج ہو یا ایئر فورس ہو, یہ اسینشیل فورس کی بھی لگ سکتی ہے. مسئلہ سارا اس وقت یہ ہے کہ اس کا 51 اس کی بلڈنگز ہیں, 55 ارب روپے کی مالیت ہے.
जिस वक्त ये बिकने लगेगी, जिस वक्त ये असद उमर साहब ने कह दिया ना कि हम इसको बेच देंगे, बिकने लगेगी तो फिर उनका बात ये होगा कि इनकी जो है एसेट जो है इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये औने पौने 2-3 अरब रुपए में बेच देंगे, जैसे हमारा हबीब बैंक बेचा नवाज शरीफ ने, और उसके बाद यूबीएल बेचा और मियां मंशा को वो दिया, उस हर एक के। तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं इमरान खान साहब, जिस रास्ते पे जरदारी और नवाज शरीफ चले थे। और हालत ये है कि इस वक्त अगले एजेंडे में जो चीजें जाएंगी, स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन आ गया हमारे सामने, फिर ओजीडीसीएल जाएगी, ये ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन जो होती है वो जाएगी, पाकिस्तान पेट्रोलियम जाएगी, इसके साथ पीएसओ है। उसका एक इतना बड़ा स्कैंडल बिल्टअप हो रहा है, और वो है, हम अगले करें बताएंगे कि जो मिट्टी के तेल का, तो मिट्टी के तेल की जो कीमत होती है ना, हमेशा बराबर इसलिए रखी जाती है कि बुनियादी तौर पर खान साहब को नहीं पता इस बारे में। हमारा पॉलिटिशियन जो है ना, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, उसको कुछ पता नहीं। इसका मतलब तब्दीली तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। भाई मैं कह रहा हूं, हम पहले कहते हैं कि इमरान खान साहब को उसी तरह ब्यूरोक्रेट ने, सिर्फ एक फर्क है कि इमरान खान साहब, यही मैं कहना चाहता हूं,